السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو another episode of Thought Behind Things. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان ہیں، ایکچولی دو بہت خاص مہمان جن کو بلانے کا مقصد یہ تھا. میں پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. ان میں سے ایک بھائی کی مجھے ای میل آئی، انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ بہت جلد ایک بڑے ٹورنامنٹ پہ جانے والے ہیں، آسٹریا غالباً، اور اس کے لیے جو ہے اس سے پہلے they were like they'd love to have some put out some awareness تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اسپورٹس میں کیا ہو رہا ہے. اچھا، شاید میں نارملی آئی ایم ناٹ اے ویری اسپورٹی پرسن، میں نہ ایتھلیٹ رہا ہوں نہ مجھے اسپورٹس دیکھنے میں، تو چلو یار کرکٹ پاکستان انڈیا سبھی دیکھ لیتے ہیں، بٹ ویسے شاید انٹرسٹ نہ ہوتا. لیکن ریسنٹ ٹائمس میں پاکستانیز بڑا انٹرسٹنگ کام کر رہے ہیں، فرام جیولن تھروور ٹو ایون سوئمنگ کے اندر ہماری خواتین، اور وہ جو ہے ریسنٹ گیمس میں جا کے بڑا انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. اینڈ اٹ سیمز لائک کہ پاکستان میں ٹیلنٹ اگین کی کمی نہیں ہے. بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ٹیلنٹ کو میچور نہیں کیا جاتا. ٹیلنٹ کو چاہے وہ ریسورسز کی وجہ سے ہو، چاہے وہ لیک آف ٹرینرز کی وجہ سے ہو. اینڈ سو وین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ون آف دیز بوائز از دا نمبر 2 پاکستان مینز ٹینس پلیئر اینڈ دی ادر ون واز دا نمبر 1 انڈر 18 اپ انٹل لاسٹ ایئر، اور اس سال ہی از گوئنگ ٹو ٹرائی آؤٹ فار مینز ایز ویل، اینڈ رینکنگ اس کے بعد آئے گی. I thought let's have this conversation, and I'm honored to have with me today Mohammad Shoaib, the number 2 men's tennis player in Pakistan, and also Abdullah Adnan, who was at least number 1 under 18. And اس سال دیکھتے ہیں. Guys, thank you so much for being part of the show. Thank you so much for having us. شعیب بھائی، میں آپ سے اسٹارٹ کروں گا کنورسیشن. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں سے ہیں، آپ کون سے شہر سے ہیں، آپ نے پڑھائی شڑھائی کہاں سے کی، کیا سین ہے، اور ٹینس میں کس طرح گھسے؟ جی میں پشاور کا ہوں، لیکن ابھی کرنٹ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. تو میں نے ٹینس، اور میں نے پہلے اسٹڈی میں نے کیا فالکن ہاؤس ماڈل ہائی اسکول سے پشاور سے، پھر میں نے کالج بھی ادھر سے ہی پڑھا. اور میں ٹینس پہلے اسٹارٹ میں انڈر 14 تک میں پشاور میں کھیل رہا تھا. تو میں پشاور میں جب کھیل رہا تھا تو بھائی کے ساتھ کھیلتا تھا. اب جا کے میں اب آیا ہوں اسلام آباد میں، تو انڈر 14 کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ اب جا کے میں ادھر اور امپروو نہیں کر سکتا، تو میں پھر آیا ادھر اسلام آباد. اور اسلام آباد میں جو سب سے اچھا کوچ عاصم شفیق لیول 3، تو میں نے جا کے اس کے ساتھ ٹریننگ کی، اور رزلٹ آپ کے سامنے. صحیح ہے. مجھے بتائیں، آپ نے پشاور میں جب آپ تھے تو وائی ٹینس؟ آئی مین ہاکی بھی، خیر ہاکی بھی کوئی نہیں پوچھتا، لیکن کرکٹ ہے، ٹیبل ٹینس تک لوگ کھیل لیتے ہیں. ٹینس تو ایک بڑا، جیسے کہتے ہیں نا، رئیس آدمی کا شوق ہے. تو وہ آپ نے ہاؤ ڈو یو گیٹ ان ٹو دیٹ، اینڈ واٹ واز دا ریزن، اینڈ ناٹ جسٹ ہاؤ یو گاٹ ان ٹو اٹ، بٹ آپ نے کس طریقے سے اس کو ایز اے پروفیشنل کہا کہ یار میں نے اس کو ایز اے پروفیشنل اس پہ پرسو کرنا ہے؟ جی، تو پہلے میرا بھائی کھیلتا تھا، اکثر ٹورنامنٹ کھیلتا تھا، تو میں نے گھر میں دیکھا تو اس کے کافی ٹرافیز پڑے ہوئے تھے. تو پھر میں اس کے ساتھ سنڈے ٹو سنڈے جاتا تھا. تو پھر میں نے ادھر ایک لوکل ٹورنامنٹ کھیلا، اور میں اس ٹائم، آپ کو پتہ ہے کہ پٹھانوں کا ایسے رواج ہوتا ہے، میں چپلوں میں جاتا تھا، شلوار قمیص میں جاتا تھا. تو پھر میں ادھر تھوڑا کھیلتا تھا، تھوڑی سی ٹریننگ کرتا تھا. پھر بھائی نے مجھے بتایا کہ ادھر میں لوکل ٹورنامنٹ ہے تو تم کھیلو. تو پھر میں گیا ادھر، میں نے حصہ لیا، اور میں فائنل ہارا. تو فائنل جب میں ہارا تو کافی رو رہا تھا، اور بھائی کے ساتھ سائیکل تھا تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا. تو بھائی نے پھر کہا کہ یار تم اگر اتنا رو رہے ہو تو پھر تم پروفیشنل ٹینس کیوں نہیں کھیل لے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس تو اپنے نہ جوتے ہیں، نہ کوئی ریکٹ ہے، نہ تو میں جانتا ہوں. تو پھر وہ مجھے کہتا کہ میں نیشنل کھیلا ہوا ہوں، تو اب میرے ساتھ ٹریننگ کرو. پھر میں نے بھائی کے ساتھ ٹریننگ سٹارٹ کی، اور اللہ کا شکر ہے پھر اس نے مجھے انڈر 14 نمبر 1، کوئی 4 سال انڈر 14 نمبر 1 تھا، انڈر 12 نمبر 1 تھا 2 سال، انڈر 10 نمبر 1 تھا. نہیں تو آئی مین کس عمر سے آپ نے کھیلنا تھا؟ کس عمر سے اسٹارٹ میں نے لیا تھا؟ کوئی 6 سے 7 سال کا میں تھا. تو پھر 1 سال میں ایسے کھیلا تھا کہ اسکول سے چھٹی ہوتی تھی سنڈے ٹو سنڈے، تو وہ بیسکلی جاتا تھا ادھر کلب سنڈے. تو میں اس کے ساتھ سنڈے کو سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کے میں جاتا تھا کہ چلو میں نے تھوڑی سی ٹینس کھیلنی ہے. اچھا، اور پروفیشنلی آپ نے 10 سال کی عمر سے کھیلنا شروع کیا؟ پروفیشنل جب میں ایک ٹورنامنٹ ہارا، اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا کہ اب میں انشاءاللہ پروفیشنل ٹینس سٹارٹ کرتا ہوں. لیکن پھر بھی اتنا امید نہیں تھی کہ پروفیشنل بن جاؤں، لیکن یہ تھا کہ پھر میں نے ٹریننگ صحیح دبا کے، بائک پلیئر ایز اے پلیئر رہے تھے، تو اس کے ساتھ جو ٹریننگ نہیں ہوئی تھی تو اس نے میرے ساتھ وہ ٹریننگ کی، جس کی وجہ سے میں نیشنل پہ آرام سے پہنچ گیا تھا. اچھا، اور بھائی آپ کے ٹینس میں کس طرح سے آئے تھے؟ جی، اس کا ایک جو رینکنگ تھی وہ تو مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، لیکن میں گھر میں اکثر جب چھوٹا تھا تو بھائی کے ساتھ ایسے کنورزیشن بھی نہیں ہوئی کہ میں اسے پوچھوں کیا رینک تھی، لیکن اس کی 2-3 ٹرافی پڑی تھی. تو نہیں مطلب میں پوچھ رہا ہوں کہ آئے کس طرح، مطلب وہ کیونکہ اگین میرا خیال ہے یہ تو 90s میں کھیلتے ہوں گے یا لیٹ 2000s میں کھیلتے ہوں گے. جی، تو بیسکلی میرا اس سے پہلے میرے ماموں تھے.
اچھا. ماموں جو ہے وہ پہلے نیشنل پلیئر تھے, اچھے خاصے پلیئر تھے, پھر وہ ایز اے کوچ اس کلب میں کھیلتے تھے, تو وہی اس کے ساتھ جو ہے کام بھی کرتا تھا اور ٹینس پلیئر بھی. تو یہ فیملی پیشہ. صحیح ہے, زبردست. اینڈ سو 14 کے بعد آپ اسلام آباد موو ہوئے تھے؟ جی 14 کے بعد میں اسلام آباد شفٹ ہوا. تو پھر کافی لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم امپروو نہیں کر سکتے, کیونکہ لازمی بات ہے پشاور میں کوئی نیشنل اتنے انٹرنیشنل کوچز نہیں ہیں. تو پھر میں آیا تو مجھے جو ہے عاصم شفیق کوچ لیول 3 مل گئے تھے, تو اس کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی. پھر میں کافی ITF جیتا. ITF میں نے رینکنگ بنائی, کوئی 1-2 سال میں کوئی 300 چکا ہوں. تو وہ میں نے رینکنگ بنائی, اور پھر جا کے میں مینز نمبر 2 پہ لے آئے تھے, ورنہ میں تو ہائیسٹ جب آیا تھا تو میں ٹاپ 5 میں تھا مینس کے. تو مجھے پھر انجری ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں واپس کوئی 15 پہ گیا تھا. تو پھر مجھے لگ رہا تھا کہ اب ٹاپ 8 میں نا مجھے آنے میں تھوڑا دیر لگے گا. اب بھائی کا کال آتا تھا کہ تمہارا کیا رینکنگ ہے, تو میں نے کہا کہ اگر ٹاپ 8 میں نہیں تو 9th پہ پہنچ جاؤں گا, کیونکہ میں بیک ٹو بیک فائنل اور سیمی کھیل کے آ رہا تھا. تو پھر اچانک سے مجھے کوچ کا کال آیا تھا کہ مبارک ہو ماشاء اللہ تم نمبر 3 ہو گئے. میں نے کہا کوچ یہ تو پاسبل نہیں ہے. پھر اللہ کا شکر ہے میں ابھی نمبر 2 ہو گیا ہوں. ابھی پچھلے کوئی ٹورنامنٹس پہلے کوئی 1-2 ٹورنامنٹ تھا جس میں سے میں نمبر 1 بن سکتا تھا. پوائنٹ کافی کلوز تھے عقیل خان کے ساتھ, وہ 20 سال سے نمبر 1 ہے, لیجنڈ پلیئر ہیں. لیکن بس یہی تھا, پریشر تھا, اور وہ اتنے کھیلے ہوئے کہ اس پہ نہ پریشر, تو وہ آرام سے جو ہے میرے سے آرام سے جیت گئے تھے. زبردست. اور وہ جو ابھی کرنٹلی آپ پاکستان میں ہی کھیلتے رہے ہیں یا باہر کے بھی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں؟ جی جیسا کہ ابھی ہم کھیلے تھے مینس کے ڈیوس کپ لیتھوینیا کے ساتھ, تو وہ میں ورلڈ 50 کے ساتھ کھیلا تھا. تو اس کے ساتھ میرا 3rd سیٹ تھا, کافی کلوز میچ تھا. جیسے کہ میرے کوچ کے بھی امید نہیں تھے, کسی کا امید ہی نہیں تھا, کیونکہ ورلڈ 50 تھا ابھی جو کرنٹ وہ رافا نڈال ہے 20 گرینڈ سلیم جیتا ہوا ہے, اس سے ابھی جا کے ایک سیٹ جیتا ہوا تھا وہ. تو ہر بندہ کہتا تھا کہ وہ تمہارے لیے زیادہ سے زیادہ 6 لو 6-1 ہو جائے گا. تو میں جب کھیلا تھا, لیکن یہ تھا کہ مجھے فیل نہیں ہوتا. میں نے کہا چلو کھیلنا تو پڑے گا. تو میں کھیلا تو میں آرام سے ایک سیٹ بھی جیت گیا تھا, اور پورا میچ اینڈ ٹائم تک میرے ہاتھ میں تھا. لیکن یہ تھا کہ پھر تھوڑا سا پریشر آ گیا تھا کہ اس کو کیسے جیتنا ہے, تو وہ بھی کافی تھا, تو اس وجہ سے. اچھا, انٹرسٹنگ. آئی کم بیک ٹو دس. یہ بڑی مزے کی اسٹوری ہے, اس کی ڈیٹیل میں مجھے مزید بتائیے گا. عبداللہ آپ بتائیں, کہاں سے ہیں آپ, کیا ایجوکیشن, اینڈ دین ہاؤ ڈو یو گیٹ انٹو ٹینس؟ میں لاہور سے ہوں, اور میرے ابو کھیلتے تھے. ہی واز ان دی آرمی, ہی واز آرمی نمبر 1, اور انہوں نے مجھے سکھائی ہے. انہوں نے مجھے کلبس بیسکلی جب جاتے تھے تو آئی یوزڈ ٹو گو ود ہم ود دا ریکٹ وال پہ, ایون کورٹس پہ کھیلتا تھا ان کے ساتھ. تو ہی واز لائک, میرے ابو نے ہی ڈنٹ لیٹ می بیکم اے ٹینس پلیئر, بٹ آئی وانٹ یو ٹو اچیو دیٹ ڈریم نا. اچھا. تو سپورٹ انہوں نے کی, اور الحمد للہ دین وین آئی واز ایٹ دی ایج آف 10 انہوں نے کہا ناؤ وی نیڈ سم پراپر کوچنگ. تو کوچ نصیب ہیں, لاہور میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے سکھائی 3-4 ایئرز وہاں میں لگائے. آئی بیکم انڈر 12 نمبر 1, اور پھر انڈر 16 نمبر 1 ہوا. ہم لوگ بینکاک گئے, وہاں پہ جونیئر ڈیوس کپ ہوتا ہے. اچھا. بیسکلی لائک دا جونیئر ورلڈ کپ آف ٹینس. رائٹ. تو اس میں بھی پلیڈ ویل, وی بیٹ قزاقستان جو کہ ون آف دا ٹاپ ٹیمس تھی وہاں کی. تو اچھا تھا. آئی کیم بیک, کافی وہ ہوا کہ مطلب میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. تو دین آفٹر دیٹ عاصم بھائی ہیں جن کا شعیب نے آپ کو بتایا, ہی از لیول 3 کوچ. انہوں نے میری بہت ہیلپ کی. آئی ٹرینڈ ود ہم ایز ویل فار 6 months. تو انجری مجھے ہوئی تھی آفٹر پلینگ جونیئر ڈیوس کپ. اچھا. تو آئی ہیڈ اے بیک اسٹریس فریکچر. آئی واز آؤٹ فار لائک 1.5 year. تو واپس آیا میں, تو دیر واز نو ون, میری رینکنگ کوئی نہیں تھی انڈر 18 میں, اور عاصم بھائی نے میری بہت ہیلپ کی. مجھے NTC میں اسکالرشپ دی, اور میں PTF میں تھا شعیب کے ساتھ. تو وی ور ٹریننگ, اور ٹورنامنٹس ایک دم میں نے کھیلے. واپس آ کے I won 5 nationals اینڈ بیکیم نمبر 1. زبردست. good journey. And how do you see this going forward? مطلب اب جو ہے آپ you're 19 right now, and as a 19-year-old athlete I don't know about tennis much, so I don't know کہ ٹینس میں ایجز کیا ہوتی ہیں. بٹ میں جس طرح دیکھتا ہوں, آپ نے عقیل خان صاحب کی بات کی, اسلام الحق صاحب کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں, کب سے دیکھتے آ رہے ہیں, وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں, وہ ریٹائر ہی نہیں ہوتے. اسلام بھائی all the love to you, would love to talk to you someday. But ٹینس میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیپل آر they're old and still they're playing. جس طرح کرکٹ میں تو آپ 35 year old کو کہتے ہیں کہ بھائی تیرا ٹائم ہو گیا, جا کے بیٹھ جا. تو ہم تو بچپن سے وہی نام سنتے آ رہے ہیں. the age is not that much of a number. What is a 19-year-old or a 20-year-old in tennis generally? یوزلی جو انٹرنیشنلی جو ہیں مطلب کافی آج کل اچھے جا رہے ہیں. ہمیں اصل میں وی ڈنٹ گیٹ ٹو پلے لاٹ آف انٹرنیشنل ٹورنامنٹس, اس لیے رینکنگ از ناٹ اپ دیئر. لیکن جیسے شعیب نے کہا دیٹ ہی آلموسٹ بیٹ اے ٹاپ 50 گائے, اور میں نے آلموسٹ مطلب ITF لاسٹ ایئر آئی پلیڈ اے فائنل. تو اس میں ورلڈ نمبر 300 ہے ابھی.
Abhishek. تو I played 3 sets with him also. تو مطلب it's not like we're not up there, لیکن ٹورنامنٹس کھیلے نہیں. تو آف کورس مطلب آج کل ود آل دا سائنس اینڈ آل دیٹ یو کین prolong your career as well even if you get a late start. Right. تو جی. But you guys think you guys got a late start or an okay start? I mean at the age of 10 is that fine globally comparable? Globally I think they start proper at 4, 5, 6 even. تو یہ کہ of course it was a bit late. تو وہ 4-5 وہ تو بھائی فیکٹری میں بھیج رہے ہیں بچے کو سیدھا. Exactly. Oh my God. Acha. So I mean you were comparatively a little later. How would you compare it to India? Because you just mentioned Abhishek and I'm assuming he's from India as well. He is. And India has been doing some incredible work in sports over the last 10-15 years. تو ان کا کس طرح سے وہ ہے? Because the reason for India is کہ comparatively in terms of the culture, in terms of the economy ان کی بڑی ہے but GDP per capita تو اتنا ہی ہے. And also in terms of really the focus on sports. میں آج جا کے آسٹریلیا سے کمپیئر کروں نا تو تھوڑا ڈس انجینیوس ہوگا کہ یار میرا بندہ بیچارہ جو ہے وہ کن حالات میں کر رہا ہے اور آسٹریلین بندہ کن حالات میں کر رہا ہے. بٹ انڈیا از اے کمپیریٹیولی بیٹر ایگزامپل. تو ان کی جو انڈسٹری ہے ٹینس کی وہ کیسا پرفارم کرتی ہے؟ آئی تھنک دے آر وے اہیڈ دین اس. ہمارے یہاں پہ جو اکیڈمیز ہیں ابھی 4-5 ہیں اور وہاں پہ 1990 سے جو ہے کافی زیادہ اکیڈمیز تھیں. آسم بھی مجھے بتا رہے تھے اور وہاں پہ ایون ٹاپ 200 میں کافی پلیئرز ہیں ان کے. تو یہ کہ آف کورس دے آر وے اہیڈ آف اس رائٹ ناؤ. I think Sania Mirza was also بالکل way up there. Yes, she was world number one. Doubles. شعیب بھائی مجھے بتائیں پہلے تو یہ کہ جو آپ کا یہ آنے والا ہے ٹورنامنٹ. جی جی. ٹیل می اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ ادھر اگر آپ جیتتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اینڈ یو نو ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ مجھے تھوڑا اسٹرکچر پہلے تو بتائیں کہ لوکل اور انٹرنیشنل میں ہوتا کیا ہے. بیکاز عبداللہ ریسنٹلی مینشن کہ ہم نے انٹرنیشنل اتنا نہیں کھیلا ہوا. تو کیا ہوتا ہے؟ کیا لوکل ایک پوری ہائرارکی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, انٹرنیشنل الگ ہوتی ہے؟ انٹرنیشنل پہ آپ کو پاکستان ٹینس فیڈریشن بھیجتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ ٹینس فیڈریشن رائٹ. سو ٹینس فیڈریشن بھیجتی ہے آپ کو یا آپ خود اپلائی کرتے ہیں؟ کیا واٹس دا پروسیس؟ جی جیسے کہ لوکل تو پاکستان میں جہاں بھی نیشنل ٹورنامنٹ ہوتا ہے یا لوکل ٹورنامنٹ ہوتا ہے بیسکلی آپ اسی سٹی میں جا کے خود انٹری کرتے ہیں اور جا کے خود کھیل کے آتے ہیں. لیکن بیسکلی انٹرنیشنل یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میں جب آپ حصہ لیتے ہیں تو آپ کو انٹری کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اسپانسر کی ضرورت ہوتا ہے. اگر آپ اسپانسر آپ کے پاس نہیں ہے تو کھیلنا کافی مشکل ہوتا ہے. اور باقی یہی ہے کہ ابھی جو ہم ڈیوس کپ کھیل رہے ہیں یہ ورلڈ گروپ ہے تو انشاءاللہ اگر ہم جیتے ہیں تو ابھی گروپ 1 ہے, اگر ہم انشاءاللہ جیتے تو ورلڈ گروپ میں جائیں گے. تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری ٹینس اور امپروو ہو سکتی ہے. اور کیونکہ اگر انشاءاللہ ہم ورلڈ گروپ میں جاتے ہیں تو ورلڈ گروپ میں آلموسٹ یہ سارے نڈال جوکووچ فیڈرر یہ سب ٹیمیں ورلڈ گروپ میں ہیں. تو یہ بھی ہمارے ٹینس کے اسٹرکچر کے لیے ایک اہم چیز ہے اگر انشاءاللہ ہم کوالیفائنگ کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی یہ وہ لتوینیا ٹیم آئے تھے تو وہ بھی آلموسٹ ورلڈ کلاس پلیئر تھے ٹاپ 50. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کو بیٹ کیا ہے. اس میں عقیل خان کا بہت رول تھا, احسان بھائی کا بہت رول تھا کیونکہ فائنل میچ تھا, 2 بال تھا, ڈیسائڈنگ میچ. تو بیسکلی کھیلنا میں نے تھا. لیکن پھر میں نے احسان بھائی کو کہا کہ احسان بھائی اتنا بڑا پریشر اور اتنا بڑی ٹائی تو انشاءاللہ آپ کھیلے تو جیت ہماری ہوگی. تو جیت گئے تھے وہ لوگ تو جی پاکستان اور ہو رہا تھا ہمارے اسپورٹس کمپلیکس میں. تو پھر احسان بھائی سنگل کھیلیں. بیسکلی احسان بھائی نے سنگل مطلب کہ ریٹائر ہو گئے تھے کہ میں نے سنگل نہیں کھیلنا, میں صرف ڈبل کھیلنا ہے. لیکن جب پاکستان کے لیے ضرورت آئی تو احسان بھائی کہتے ہیں جی انشاءاللہ ہم لڑیں گے, میں انشاءاللہ سنگل کھیلیں گے. احسان از آلسو لیڈنگ دس کرنٹ ڈیلیگیشن ایز ویل. جی جی وہ کیپٹن ہے آئی بلیو. جی ابھی جیسے کہ ہماری ٹیم جا رہی ہے تو احسان بھی اس کا ٹیم کیپٹن ہے, پلینگ کیپٹن. تو وہ کھیلیں گے بھی اور کیپٹن بھی ہے, سب کو واچ بھی کریں گے. زبردست. اور یہ جو نیشنل ٹیمز جاتی ہیں اس میں کوچ کون ہوتے ہیں یا ہر بندے کا؟ نہیں بیسکلی نیشنل ٹیمز نہیں جاتی. نیشنل میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی پلیئر کھیل لیتا ہے, کوئی کوچ نہیں. اگر آپ پرسنل کوچ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ بیسکلی جیسے کہ میں پشاور کا ہوں تو پشاور سے کافی 10, 15, 20 لوگ ٹورنامنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ 2 کھیلیں گے 3 کھیلیں گے, ایز اے ٹیم کھیلیں گے. اچھا. سو ابھی جس طرح جو آپ کا آسٹریا میں جو ٹورنامنٹ ہے اس میں پاکستان سے مطلب جی وہ پاکستان ایز اے ٹیم کھیلیں گے. تو بیسکلی ہم جب نیشنل میں جاتے ہیں تو ایز اے ٹیم نہیں جاتے, ہر بندہ اپنا انڈیویجول کھیل رہا ہوتا ہے. اور جب ہم باہر جاتے ہیں تو ایز اے ٹیم جاتے ہیں. جیسے کہ ہم جونیئر گئے تھے 2018 میں
تو ہم جونیئر کھیل رہے تھے انڈر 16. تو اسٹارٹ میں جب ہم گئے تو پورے ITF والے دیکھ رہے تھے, سری لنکا, بنگلہ دیش, ان سب ٹیمز کو دیکھ رہے تھے, پاکستان کو کوئی نوٹ ہی نہیں کر رہے تھے. اور ITF کا جو ریفری تھا وہ بھی اتنا دیکھ نہیں تھے, لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم چیمپئن رہے. تو جب ہم فائنل کھیل رہے تھے تو اس میں سے ہمارا 1 سیٹ آل تھا, تو وہ سارے جتنے بھی مطلب پارٹیسپیشن تھے وہ سارے ایران, عراق, کیونکہ مسلم ملک تھے تو وہ سارے آ گئے تھے, ہمیں سپورٹ کر رہے تھے. اور ان کو پہلے تو ان کو یقین نہیں ہوتا, وہ شاکڈ ہو گئے تھے کہ کیسے یہ لوگ فائنل میں پہنچے, کیونکہ کسی کو کچھ بھی نہیں لگ رہے تھے, ہمارا ٹیم کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا. لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم ڈبل جیتے اور چیمپئن رہے ہم, وہ بھی ہم گولڈ لے کے آئے تھے پاکستان کے لیے. زبردست. سر ابھی جو یہ ٹورنامنٹ ہے یہ اسٹریم بھی ہوگا پاکستانی پبلک کے لیے؟ جی جی, وہ جیسے کہ PTV پہ, PTV اسپورٹس پہ لائیو ہوگا, اور ORV کوئی چینل ہے تو اس پہ بھی لائیو ہوگا. ٹھیک ہے, سو PTV اسپورٹس پہ ہوگا. جی. یہ کن دن ہیں آپ کے میچز؟ جی یہ 16-17 ستمبر. ٹھیک ہے. سو آئی ایم ازیومنگ, کیونکہ یہ 16 کو آ رہی ہے ایپیسوڈ, سو آئی ایم ازیومنگ کہ کیونکہ وہ ہم سے تھوڑا سا پیچھے, یہ 10 بجے ایپیسوڈ ہے, تو مے بی اس کے بعد آئے یا اس سے آس پاس ہی آ رہا ہو. شام کو ہوتے ہیں ایونٹس یا دن کے وقت ہوتے ہیں جنرلی؟ نہیں, موسٹ پروبلی صبح ہوتے ہیں. جیسے کہ پہلے دن اسٹارٹ ہوتا ہے تھوڑا سا لیٹ, اور پھر اگلے دن کیونکہ اسٹارٹ میں اوپننگ ہوتی ہے پہلے دن, تو اس کے بعد اوپننگ نہیں ہوتی, ڈائریکٹ میچز ہوتے ہیں, تو وہ تھوڑی سی جلدی. اور پہلے دن پہ 2 سنگل ہوتے ہیں, اور اگلے دن جو ہے پھر 1 ڈبل اور پھر ریورس 2 سنگل. صحیح ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ واٹس دا ماڈل ہیئر عبداللہ ان ٹرمز آف سسٹیننگ یور سیلف, بیکاز ظاہر ہے کہ جتنا مجھے پتا ہے شعیب از ناٹ اسٹڈیئنگ فردر, آپ نے FA کیا اور بس اب آپ ٹینس پہ ہی آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ بڑا ایک میجر ڈیسیجن ہے کہ یار میں نے پوری زندگی ٹینس کرنا ہے, درمیان میں ایک انجری کین اسینچلی روئن یور کریئر. اینڈ دین پھر ہم پاکستان کا جب سوچتے ہیں تو پاکستان میں بہت یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اسپانسرشپس نہیں ہے. اٹس اے ویری سرپرائزنگلی ایتھلیٹ کی جو زندگی ہے وہ آرٹسٹ کی زندگی جو ہمیں بچپن سے بتائی جاتی ہے نا, اس سے زیادہ افسردہ نظر آتی ہے کہ وہ بیچارہ اسٹرگل کرتا جاتا ہے ادھر ادھر, لڑتا پلٹتا, اور ان میں سے کوئی اکا دکا جو نکل گیا وہ نکل گیا, بٹ موسٹلی دیر از ناٹ ریئلی اے لاٹ آف منی ہیئر, رائٹ؟ اینڈ سو کرنٹلی واٹس دا ماڈل؟ کوئی لوکل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, اس کا کوئی پرائز منی ہوتا ہے, وہ جیتتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ٹو سسٹین اینڈ پے فار آل دا اکوپمنٹ اینڈ دی ٹریننگ اینڈ سو آن؟ بیسکلی سال میں مینس کے 5-6 ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, وچ از ناٹ انف. اس کے لیے آپ کو اف یو ون آل آف دیم یو پرابلی ون لائک 5 to 7 lakh, وچ از ناٹ انف ٹو آل آف دا ٹورنامنٹس. جی. تو ویسے تو پوری دنیا میں ہر مہینے ہو رہے ہوتے ہیں, ہر ویک ہو رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی 2 آپشنز ہوتی ہیں, ادھر when you're 18-19 you go abroad, اور امریکہ میں اسکالرشپس ملتی ہیں کافی یونیورسٹیز میں, تو دیٹس ون آپشن آئی ایم آلسو ٹرائنگ ٹو گیٹ. تو یہ آپشن ہوتا ہے, یا تو یہ ہوتا ہے آپ کے پاس اسپانسر ہو کوئی جو کہے یار ٹھیک ہے آپ کھیلو انٹرنیشنل بھی, ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بھی آپ کے کوچز کا سارا ایکسپینسز ویل پے فار اٹ اینڈ یو گو, ہم آپ کو ہیلپ کریں گے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ اپنے خود اس پہ دھکے کھا رہے ہو اور خود کر رہے ہو, جو ہم دونوں ابھی بیسکلی کر رہے ہیں. تو ابھی جو آسٹریا کا ٹرپ ہے وہ کون پے کر رہا ہے اس کا؟ پاکستان. بیسکلی وہ تو ایک پاکستان ٹیم جا رہا ہے, جب آپ ایز اے ٹیم جاتے تو پھر پاکستان پے کرتے ہیں. جب ہم انڈیویجول کھیلتے ہیں تو بیسکلی میں نے یہ نوٹ کیا ہے, جب ابھی میں مطلب کہ پاکستان میں صرف 4 ٹورنامنٹ 6 کھیلا تھا ITF جونیئر, تو میں جب وہ میرے لاسٹ ایئر چل رہا تھا, تو میں جب 6 کھیلا 6 کے 6 میں جیت گیا تھا. تو میں ابھی بھی جو میرے ساتھ دوست ملتے ہیں, کوچز ملتے ہیں, تو میں نے کہا کہ کوچ انشاءاللہ اگر مجھے پہلے اسپانسر ملتا اور مجھے پہلے پتہ ہوتا اور تھوڑا سا اسپانسر ملتے تو شاید میں ابھی جیسے 300 صرف پاکستان میں رہ چکا ہوں. اگر میں باہر کھیلتا تو میں شاید, اگر میں کہتا ہوں کہ ورلڈ نمبر 1 نہ بنتا تو ورلڈ 50 میں آرام سے آ جاتا. کیونکہ بیسکلی ایک وہ تھا کہ جیسے کہ ادھر کافی اچھے پلیئر آتے تھے, لیکن میں آرام سے اس کو, میرا فائنل بھی ہوتا تھا 6-2 6-3, مطلب کہ اتنا ٹف بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں آرام سے 6 ٹورنامنٹ پاکستان میں کھیلا اور وہی میں جو ہے جیتا, اور اس سے میرے رینک بنی 300. اور جیسے کہ ابھی یہ لتوینیا کا جو پلیئر آیا تھا ورلڈ نمبر 50, وہ ابھی دیکھے وہ US اوپن کھیل رہے ہیں, کافی کمپٹیشن کھیل رہے ہیں. جیسے ابھی ہم آسٹریا جا رہے ہیں تو ان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں وہ سارے فیوچر ٹورنامنٹس کھیل رہے ہیں, ATP کھیل رہے ہیں,
اور ابھی ہمارا جو ہے 5-6-7 مہینے سے کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوا, تو ہم آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, سیٹس کھیل رہے ہیں, میچ پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ بھی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جیسے کہ ہم اکثر کبھی کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جو ابھی ہمارا ٹیم جاتا تھا تو ان کے ساتھ ایک ورلڈ نمبر 3 بھی تھا, ڈومینک ٹیم, تو وہ سارے کہتے تھے کہ شاید تم لوگ کا 5% بھی جیتنے کا چانس نہیں ہوتا. لیکن پھر یہی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ہم آرام سے جیت جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہی ہے کہ ہمارے پاس خود بھی لیجنڈ ہے تو ان کی برکت سے ہم جیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو جیسے عبداللہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں صرف 4 سے 5 ٹورنامنٹ ہوتا ہے, وہ اگر آپ جیتے بھی ہو تو آپ ایز اے پلیئر جیسے سوچیں کہ آپ پورا سال ٹریننگ کرتے ہیں, آپ اپنے لیے پرسنل کوچ رکھتے ہیں, کافی چیزیں کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ڈائٹ پلان کرتے ہیں, لیکن آپ 5-6 جیتو اور وہ آپ کے پاس مشکل سے آئے 5 سے 6 لاکھ, تو وہ میں کہتا ہوں کہ ایز اے پلیئر کے لیے وہ انف نہیں ہے. نہیں, اینڈ آلسو آئی فیل لائک کہ دیکھیں پاکستان میں آپ کھیلتے رہیں تو وہ تو اٹ سیمس لائک کنویں کا مینڈک ہے, forgive me for using that phrase, بٹ ظاہر ہے کہ آپ یو نیڈ ورلڈ کلاس ٹریننگ ٹو کمپیٹ ود ورلڈ کلاس پلیئرس. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ, رائٹ. آپ ان سے کھیلو گے تو آپ جا کے آپ کو پتا ہوگا کہ یار وہ لوگ کس لیول پہ کھیل رہے ہیں. وہی والی بات ہے کہ پاکستانی پلیئرس یا افغانی پلیئرس جو ہیں وہ جب گئے ہیں جا کے کرکٹ کے, انہوں نے IPL کھیلنا شروع کیا, ان کی ٹیم کہاں سے کہاں پہنچ گئی, رائٹ. وین یو پلینگ اگینسٹ دیٹ لیول, جب تک کہ 5-6 لاکھ تو یار اب تو دبئی کا ایک ٹرپ نہیں کرتا, سچی بات ہے. آپ پورا سال مل کے اس سے وہ کیا کر سکتے ہیں. تو آئی ایم ریلی کنفیوزڈ ایز ٹو, ٹھیک ہے اس میں پاکستان ٹینس فیڈریشن ہوگا, وہ ایک سرٹن لیول تک جو ہے نا اس کو سبسڈائز کر سکتا ہے کہ یار آپ کا وہ آسٹریا کا ٹرپ کروا دیا اس نے, تھوڑا بہت آگے پیچھے کروا دیا. But there has to be a better mechanism, and I know for a fact I've spoken to athletes here before, different industries کے. پاکستان میں ٹینس کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی MMA کی بات ہوتی ہے, بڑے ہم جیت کر بھی آئے ہوئے ہیں لیکن ان کو بھی اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا, اور بہت سارے ایسے ایتھلیٹس ہیں. پرابیبلی میرے لیے کویشچن نمبر 1 کویشچن آتا ہے, وہ یہ آتا ہے کہ پیسہ از ڈریون بائی آئی بالز, رائٹ, اینڈ آئی بالز آر ڈریون بائی یوزر انٹرسٹ. اچھا, جس طریقے سے فار ایگزامپل ہمارے پاس وہ پچھلے دنوں, بلکہ میں ای اسپورٹس کے اگر سیگمنٹ میں آؤں تو مجھے یاد ہے آئی اسپوک ٹو ارسلان ایش, اف یو گائز ہیو ہرڈ آف ہم, ٹیکن چیمپئن, ورلڈ چیمپئن, اینڈ اس وقت اس نے آئی تھنک پہلی ٹرافی جیتی تھی. اب تو اس کے بعد وہ 3-4 اور جیت چکا ہے, اور نیا پاکستان میں وہ ایک دم سے وائرل ہونا شروع ہوا تھا. اور اس کا بھی یہی تھا کہ یار ہمیں زیادہ سیریسلی اسپانسر نہیں کیا جاتا. اسکواش کے ایک پلیئر تھے, بڑی وائرل ہوئی تھی ان کی ویڈیو, وہ جو ہے وہ یہاں پر آئے, انہوں نے کہا کہ جی انڈیا میں 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ کے اسپانسرس ملتے ہیں, ہمیں نہیں ملتے. کویشچن مارک آخر میں یہی ہے کہ آئی مین وی کین کریٹ این آؤٹ کرائی, مے بی یو گو اینڈ یو ون اے کپ سم ویئر ان دا ورلڈ, اینڈ سڈنلی وہ ارشد بھائی ہیں نا, وہ جیت کر ایک آ گئے تو ان کو ایک دم سے سب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجانا شروع کر دیں اور بہت سارے ابھی پیسے دے دیے. لیکن اگلا میچ ان کا کیا پاکستان دیکھے گا, کیا نہیں دیکھے گا؟ کیا پاکستانیوں کو انٹرسٹ ہے ٹینس میں, ہاکی میں, اسکواش میں, اس طرح کی چیزوں میں؟ اور اگر نہیں ہے, جو کہ جس کے بعد میں لوگوں کو نہیں برا بھلا کہہ سکتا, آئی ایم شیور آپ لوگوں کے اپنے اس میں بھی بہت سارے اور انٹرسٹ نہیں ہوں گے. آپ ٹینس میں ہوں گے تو آپ ٹینس ہی دیکھتے ہوں گے. کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہ انٹرسٹ بنایا جائے؟ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کرکٹ ٹیم پاکستان کی تھی تو کرکٹ ٹیم کے اندر کوئی پیسہ نہیں تھا, بیچارہ وہی PCB سبسڈائز کرتا رہتا تھا, ہم ذلیل ہو رہے تھے. پھر PSL آیا, کمرشلائز کیا نا اس چیز کو, اینڈ دین سڈنلی ناؤ دیر از سو مچ منی کہ اب وہ ینگ ٹیلنٹ گراس روٹ سے خود ہی آتا ہے, خود ہی ٹرین ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو رن کر لیتا ہے, ڈرائیو کر لیتا ہے. تو کیا گلوبلی کوئی ایسے ماڈلز ایگزسٹ کرتے ہیں جس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آ کے لوکل, یا انڈیا میں کوئی ایسا, کیونکہ انڈیا نے تو ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے کمرشلائز کیا ہے, کہ مے بی کوئی نیشنل کپ ہو جس کے اندر شہروں کی ریپرزنٹیشن ہو جائے, تھنگس دیٹ پیپل کین کنیکٹ ٹو. کہ مطلب میں اگر کہوں کہ یار آپ پشاور کی ٹیم ہے اور آپ لاہور کی ٹیم ہے اور کوئی اسلام آباد کی ٹیم ہے, تو میں کہوں گا یار مجھے پتہ نہیں کہ عبداللہ کون ہے, بٹ میں کم از کم اسلام آباد کی ٹیم کے کھاتے میں دیکھنا تو شروع کروں نا کہ میرا شہر بہتر یا تیرا شہر بہتر والے حساب میں. تو کوئی ماڈل ایسا ایگزسٹ کرتا ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے؟ فی الحال تو نہیں ہے ایسا, لیکن یہ آئی تھنک اگر فار ایگزامپل ہم لوگ میڈیا میں اگر ہم لوگ زیادہ انوالو ہوں خود ہی ایز پلیئرز, تو آئی تھنک دیر ول بی مور آئی بالز جو آئیں گی یہاں پہ. اور ٹو بی آنیسٹ آئی تھنک اگر ہم اس کو سیریسلی لیں تو وی کین ڈو اے لاٹ ان دس. تو آئی تھنک ہیو یو سین واٹ ہیپنز ان انڈیا دو, مطلب ڈو یو چیک کیا آپ نے؟ ناٹ ریئلی. ان کا کیا ماڈل ہے؟ بس اس طرح رینڈم لوگ ہیں کھیل رہے ہیں پلیڈ اگینسٹ. جی بالکل, جیسے کہ میں یہی دیکھتا ہوں کہ جیسے ہمارا عقیل خان ہے, تو ابھی گروپ 1 میں اس نے پہنچائے ہوئے, اسام الحق نے پہنچایا ہوا ہے, تو اسام بھی زیادہ کھیلتے ہیں, تو میں ان کا بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں.
احسام بھائی از اے ٹینس پلیئر، میں کہتا ہوں ہمارے لیے ایک ورلڈ نمبر 1 ہی ہے، جیسے کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی پی ٹی وی پہ یا کوئی بھی چینل پہ اس کی لائیو دکھا رہا ہوں. جیسے عقیل خان ہے، 20 سال سے نمبر 1 ہے، وہ خود ایک لیجنڈ ہے، ڈیوس کپ جیتوار ہوتے ہیں پاکستان کا نام. لیکن اس کو بھی کافی لوگ نہیں جانتے، کیونکہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں ٹینس کھیلتا ہوں تو کہتے ہیں ٹینس کون، تو میں کہتا ہوں عقیل خان، تو آگے سے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا. آگے سے پہلا سوال آتا ہے سرینا ولیم، وہ جو کھیلتی ہے، یا ثانیہ مرزا. تو کافی انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں میرے لیے کہ میں کہتا ہوں جی. تو بیسکلی ہمارے ٹینس کو کبھی لائیو ٹی وی پہ دکھائے نہیں. تو بیسکلی اگر لائیو ٹی وی پہ نہیں ہے گا تو میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی کرکٹ کا شوقین ہوں. تو میں دیکھ رہتا ہوں پاکستان کا کرکٹ کا کوئی، میں کہتا ہوں کہ کوئی چھوٹا ٹورنامنٹ بھی ہو، پی ایس ایل سے چھوٹا بھی ہو، تو وہ لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، ہر چینل پہ آ رہا ہوتا ہے، نیوز میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن ٹینس پتہ نہیں کہ ایک ایسا گیم ہے جس پہ سے کوئی براڈ کاسٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، جس کی وجہ سے اسپانسر بھی نہیں آتے ہیں. بیسکلی آج کل جو میں نے نوٹ کیا ہے، کافی اسپانسر ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا کوئی بینر یا کچھ بھی آپ جب لائیو دکھاتے ہیں تو تبھی جا کے آپ کو اسپانسر مل رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کا کوئی شو نہیں کرتے ہیں تو وہ کیسے آپ کو جو ہے اسپانسر کریں. پاکستان میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھے لیول کے پلیئرز آپ لوگوں کے ایج گروپ کے آس پاس پرابلی 15 سے لے کے 25 سال کی عمر میں کتنے کوئی اچھے پلیئرز ہوں گے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبلی ٹورنامنٹس کھیل سکتے ہیں؟ بے شک ٹاپ ٹورنامنٹس نہیں، اچھے ٹورنامنٹس کھیل سکتے ہیں. جی جیسے کہ کافی پلیئرز ہیں، مطلب کہ ہمارے جتنا بھی نیکسٹ جنریشن آ رہے ہیں وہ کافی اچھے پلیئرز ہیں. لیکن سب کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نہ زیادہ ٹورنامنٹس ان کو مل رہے ہیں، نہ کوئی سپورٹ ملتے ہیں، نہ کوئی اسپانسر ملتے ہیں، جس کی وجہ سے. اور ہم تو ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر ضرورت ہے تو جیسے کہ ہم ٹورنامنٹ پہ جاتے ہیں تو ہم صرف ٹورنامنٹس کے لیے ہمیں اسپانسر کیا جائے، جس کی وجہ سے ہم جا کے تھوڑا بہت رینکنگ بنائیں، ہم آگے پلیئرز دیکھیں کہ ہم میں اور ورلڈ کلاس پلیئروں میں کیا فرق ہے، تاکہ ہمیں خود بھی نظر آ جائیں. جیسے کہ ہم تو اکثر، میں کافی جونیئر بھی کھیل رہا ہوتا تھا، تو جتنے ورلڈ کلاس پلیئر آتے تھے تو مجھے تو ان میں سے کوئی مطلب کہ وہ بگ چیز نظر نہیں آتی کہ میں چاہوں کہ نہیں اس چیز پہ ہم سے کافی اچھے ہیں. ٹریننگ بھی ہماری سیم ہے، ڈائٹ بھی ہماری سیم ہے، سب کچھ. لیکن یہ کہ وہ نان سٹاپ ٹورنامنٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، آئی ٹی ایف کھیل رہے ہوتے ہیں، ورلڈ ATP کھیل رہے ہوتے ہیں، فیوچر کھیل رہے ہوتے ہیں، نان سٹاپ جا کے 100 میچز کھیل کے آ رہے ہوتے ہیں، پورے سال کھیل رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں ہم مشکل سے کھیلتے ہیں تو آپ کو میں نے کہا کہ 4 سے 5 ٹورنامنٹ. تو ایک بندہ جو ہے مطلب کہ 50 ٹورنامنٹ سال میں کھیل رہا ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس کدھر ہوگا. اور ایک بندہ جو ہے 3 سے 4 ٹورنامنٹ کھیل رہا ہوتا ہے، وہ بھی مشکل سے ہے، تو اس کا کانفیڈنس بھی کافی. جو یہ ٹینس کے اسٹیڈیمز ہوتے ہیں یا کیا کہلائے گا، کورٹس ٹینس کورٹس جو ہیں وہ ورلڈ کلاس ٹینس کورٹس ہیں سارے شہروں میں. جی وہیں پہ آپ ٹرین کرتے ہیں، وہیں پہ آپ. جی جیسے کہ ہمارا PTF ہے، پاکستان ٹینس فیڈریشن، تو ادھر صحیح ورلڈ کلاس کورٹس ہے، ہارڈ کورٹس ہے. یہ پاکستان ٹینس فیڈریشن اسلام آباد میں. اچھا. تو اسلام آباد میں یہ کورٹس ہے، تو ہارڈ کورٹس بھی ہے، کلے کورٹس بھی ہے، گراس کورٹ بھی ہے. بیسکلی ہمارے پاس کورٹس اور سب کچھ فیسلٹیز پورے ہیں. لیکن ہمارے پاس بس صرف ٹورنامنٹس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اگر ٹورنامنٹ زیادہ ہو جائے تو ہماری کانفیڈنس اور بھی آگے ہو سکتی ہے. اور یہ جو آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں یا میچز ہوتے ہیں، یہ آن لائن اسٹریم بھی نہیں ہو رہے ہوتے؟ نہیں آن لائن نہیں ہو. جو یہاں پہ ہوتے ہیں لوکلی، جو یہاں پہ مطلب چلو میں کہتا ہوں ٹی وی اگر مسئلہ ہے، ٹی وی نہیں کر رہا تو اس کو بائی پاس کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ یار آپ لوکل اسٹریم ہونا شروع ہو جائیں. اگر فائنلز ہوتا ہے تو بہت کم کبھی دکھا لیتے ہیں PTV پہ سال میں ونس، لیکن زیادہ تر نہیں. اور کیا وجہ ہے اس کی؟ جی جیسے کہ ابھی ہمارا ڈیوس کپ ہو رہا تھا، ایک ورلڈ کلاس پلیئر آیا تھا ورلڈ 50، تو ہمارا جب ڈیوس کپ ہو رہا تھا تو وہ لائیو نہیں دکھاتے ہیں، کیونکہ اسی دنوں میں میرے خیال سے پاکستان کو کوئی ٹیسٹ میچ چل رہا تھا. تو اس کی وجہ سے جا کے جب میں کھیل رہا تھا، کیونکہ اسٹارٹ میں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کھیلوں گا ورلڈ کلاس پلیئر کے ساتھ، تو میرے گھر والے پوچھے تھے کوئی لائیو اسٹریم ہوگا، تو میں نے کہا نہیں مشکل ہے، تو آپ جو ہے کسی کو بھی کال کر کے اسکور ڈائریکٹ پوچھ لیا کریں. تو پھر یہی تھا کہ PTV نیشنل ملا تھا، لیکن وہ بھی ایسے ملا تھا کہ میرے گھر میں نیشنل آ ہی نہیں رہا تھا، صرف PTV اسپورٹس آ رہا تھا. تو اس پہ بیسکلی وہ ٹیسٹ میچ چل رہے تھے. تو میں یہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے لائیو اسٹریم ہو جائے، جس کی وجہ سے اگر کوئی ریکارڈنگ ہو جائے، جو مطلب کہ یہ نہیں کہ صرف لوگ دیکھیں، جس کی وجہ سے میں خود جا کے دیکھوں کہ کیا غلطی میں کر رہا تھا، کیا ورلڈ کلاس جو پلیئر تھا وہ کیا کر رہا تھا، کدھر میرے مطلب ہاتھوں میں میرا میچ تھا، کدھر میرے ہاتھ سے نکلے. تو ایگزیکٹلی اگر لوگ نہ سیکھے تو میں کم از کم اس سے میں سیکھ سکتا ہوں کہ. لیکن بیسکلی لائیو اسٹریم نہیں ہوتا، کوئی TV پہ نہیں، کوئی YouTube پہ نہیں، کچھ پہ بھی نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، انڈیا کے ساتھ کتنا کھیلتے ہیں آپ لوگ فریکوینٹلی؟
جی ابھی میں کہلا تھا 2019 میں ان کا جو ورلڈ گروپ تھا تو مطلب کہ لازمی بات ہے ان کے سارے پلیئر، ایک لینڈر پیس تھا جو ورلڈ نمبر 1 رہ چکا تھا شاید، اور ساتھ میں کوئی 8 گرینڈ سلیم جیتا ہوا، تو ہم ان کے ساتھ کھیل لیتے تو قزاقستان میں، تو ان کا بھی جو تھا وہ بھی لائیو نہیں دکھایا، تو بس وہ کیسا رہا تھا وہ میچ؟ تو ہم مطلب کہ ہار گئے تھے، تو بیسکلی ہمارا جو بہت برا ہارے تھے یا اوکے ہارے تھے؟ نہیں اوکے ہار گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ خود بھی کہتے تھے جب ہم سٹارٹ میں گئے تو میں 2019 میں گیا تھا، تو تب میری ایج تھی کوئی 17-18 سال، تو ہم جب گئے تھے تو ادھر ان لوگوں نے جب دیکھا تو کافی بچے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو لیجنڈ پلیئر تھے، گرینڈ سلیم، اور ہم پہ بھی کافی پریشر تھا کہ ایک پلیئر اتنا ورلڈ کلاس پلیئر ہے تو ہم جا کے کیسے کھیلیں گے. تو ایک تھا ان کا سمت ناگل، تو وہ فیڈر سے وہ سیٹ جیتا ہوا تھا، اور انہی دنوں میں تو ہم اس کے ہائی لائٹ دیکھے، ہم 3 دوست تھے تو ہم کافی ان کو دیکھ رہے تھے کہ ادھر ویکنیس کدھر ہے. لیکن جب ہم کھیلے تھے تو کافی ہم نے فائٹ کیا تھا، ہمارا لینڈر پیس کے تھا، اسکور تھا 6-3 6-4. تو پھر جا کے جب ہم اس کے ساتھ گلے مل رہے تھے تو وہ کہ خود کہہ رہے تھے کہ یار تم لوگ تو بہت اچھے ہو. بیسکلی ہمارا مطلب کہ بی گروپ بھی نہیں تھا، ہمیں مطلب کہ سی میں بھیجا، کیونکہ ہم جونیئر تھے، نہ تو ہمیں کوئی اتنا ایکسپیرینس تھا، نہ کوئی ورلڈ کلاس ٹینس ہم کھیلے تھے، تو ہم بس صرف جونیئر کھیل رہے تھے. اور کیونکہ یہ تھا کہ بیسکلی ہماری ٹائز تھی پاکستان میں ٹائی ہو رہی تھی، لیکن پھر انڈیا نے آبجیکشن کیا کہ نہیں ہم پاکستان نہیں جائیں گے. تو جو ہے پھر ITF کے رولز کے مطابق ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ ہوم ٹائی نہیں کھیلیں گے، آپ جا کے کوئی دوسرے ملک میں کھیلیں گے، یا ٹرکی میں، یا جو ہے آپ آرام سے قزاقستان میں. تو پھر ٹائی ہو رہی تھی قزاقستان میں. تو پھر جیسے کہ ہمارے پلیئر تھے احسام الحق اور عقیل خان، وہ خود بھی لیجنڈ تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اگر وہ آبجیکشن کر سکتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہم بھی مطلب کہ نہیں کھیلیں گے. تو پھر یہی تھا کہ ہم نے کھیلنا تو لازمی تھا، تو پھر ہمارا جونیئر ٹیم چلا گیا تھا. اچھا، تو انڈیا جنرلی پھر وہی کرکٹ والا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ٹیم نہیں آتی پاکستان کھیلنے. جی بالکل، جیسے کہ ہمارا ہوتا ہے کہ پہلے ہم ایک ملک کے ساتھ کھیلتے ہیں ایز اے ٹاس پہ، تو کوائن پھینکتے ہیں، جو ٹاس جیتے ہیں پہلے ٹائی جاتی ہے ان کے ہوم گراؤنڈ پہ. تو پھر اب جیسے آسٹریلیا میں انشاءاللہ ہم کھیلیں گے، تو پہلے ہم ابھی ٹاس ہوئے تو آسٹریلیا ہم جا رہے ہیں، اب نیکسٹ جو ٹائی آئے گی آسٹریلیا کے ساتھ وہ بیسکلی پاکستان آئے گی. تو ہمارا جو ان کے ساتھ پہلے ٹائی ہوئی تھی تو وہ انڈیا میں ہو گئی تھی، اور ہمارے سارے ٹیم چلے گئے تھے، ہم آرام سے کھیل کے آ گئے تھے کیونکہ ہمیں مسئلہ نہیں تھا. اب جب پاکستان میں تھا تو پاکستان میں وہ ان لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر یہی تھا کہ پھر ہمیں خود جانا پڑا قزاقستان. رائٹ، میک سینس. اب کیا ہی کہہ سکتا ہوں یہاں پر، میں تھوڑا سا آڈینس سے مخاطب ہوں گا یا سننے والوں سے مخاطب ہوں گا، بیکاز I've had these conversations so many times. It's been 2 years from MMA to squash to e-sports. I mean e-sports میں بھی وہ جو ہے نا بیچارہ وہ ارسلان جو ہے وہ خود ہی اپنا کر رہا ہے، سسٹم بنو کے تو وہ کر رہا ہے، کچھ ایسا تو پراپرلی نہیں ہو سکا. e-sports میں ایکچولی پتہ ہے پاکستان میں پھر بھی نکل گیا، بیکاز یہ ماؤنٹین ڈیو اینڈ یہ ٹیلینور اور ان لوگوں نے یہ گھس گئے، اور PUBG بڑا پیسہ لگا رہی ہے اور سارا کچھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی باقی جو ایریاز ہیں وہاں پر اٹس اے نیور اینڈنگ اسٹوری، کہ ہم بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اوہو دیکھو بیچارے ایتھلیٹ ذلیل ہو گئے، اینڈ نو بڈی ریئلی کیئرس، nothing really happens. And it's frustrating for me because I'm a solution oriented person. I like things to happen because it's a no-brainer. Sports is a no-brainer all over the world. It's an excellent way to make money. It's such ایک ایسی قوم جس میں یوتھ بھری پڑی ہے، جہاں پر یوتھ فارغ ترین بیٹھی ہے اور صبح شام بیٹھی ہوئی پالیٹکس دیکھ رہی ہے. ایک ایسی قوم جس کا 7 o'clock پرائم ٹائم از پولیٹیکل ٹاک شو، اس کے پاس اتنا فارغ ٹائم ہے کہ وہ بہت آرام سے اسپورٹس کے اندر انویسٹ کر سکتی ہے، اور چیزوں میں انویسٹ کر سکتی ہے. اور اسپورٹس کے اندر پرٹیکولرلی جب آپ نے دیکھا کہ اگر میرے پاس فروری میں PSL آ رہا ہے اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے، اور 2-3 سال میں ایک انڈیا کا میچ آتا ہے اور پوری قوم دیکھتی ہے اس کو، تو وائی کانٹ وی یوٹیلائز دیٹ like mindset and do the same for other things, right? Do it for tennis, do it for hockey, do it for squash, do it for everything. تو میں تو اس میں یہی کہوں گا، اگین آئی ڈونٹ نو، مجھے ہر دن صبح شام میسیجز آتے ہیں آپ لوگوں کے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ مزمل بھائی میرے پاس 2 کروڑ روپے آئے، میں کہاں انویسٹ کروں؟ اور مجھے یہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو کہتا ہے میں پراپرٹی میں فائلیں لے کر جو ہے نا پراپرٹی کو انفلیٹ کری جا رہا ہوں بیوقوفوں کی طرح، تو 2 کروڑ یا کوئی جاہلوں کی طرح جا کے ایک ریسٹورینٹ کھول لیتا ہوں. 99% اس کا فیل ریٹ ہے. Guys, sit down, figure out a business plan. It's not that difficult. ثانیہ بھابھی ہیں ہمارے پاس انڈیا کی ریپرزینٹیو پاکستان میں، ان سے بات کریں، پاکستان انڈیا کا ایک ٹورنامنٹ کرا دیا کریں، سال کے 2 ٹورنامنٹ کروا دیں، دبئی میں کروا دیں.
آپ دیکھیں ان کی پبلک بھی دیکھے گی, آپ کی پبلک بھی دیکھے گی, اس کو آپ مارکیٹ کریں ایز پاکستان انڈیا کا کلیش, آئے ہے دیکھیں جی کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سامنے ڈالیں اپنے ٹینس پلیئرس کو. جیت گیا تو آپ دیکھیں آپ کو کتنے اسپانسرز ملتے ہیں. ورسٹ کیس سیناریو ہار بھی گیا نا تو اگلی بار قوم پیسے لگا کر اگلا بہتر بھیجے گی, کیونکہ ان کو ہوگا کہ یار کسی سے ہار گیا انڈیا سے نہیں ہارنا. اٹس اے ویری بیسک ہیومن سائیکالوجی. کسی کو غرض نہیں ہے کہ یار یہاں کا ٹینس پلیئر کا نام کیا ہے, وہاں کا ٹینس پلیئر کا نام کیا ہے. لوگوں کو غرض ہے اپنا کوئی ایموشن اٹھانا ہے اور اس ایموشن کو ریفلیکٹ کرنا ہے اسپورٹس کے اندر. ایز دا منٹ یو گیٹ دی آئی بالس, it's only a matter of time before the sponsors come in, before people start like قوم پھر مل کے کہے گی نا کہ یار اس کو بھائی اس کو پیڈنگ دو, اس کو بریکٹ بہتر والا دو, اس کو باہر بھیجو ٹرین ہونے کے لیے, کیونکہ انڈیا سے آ رہے ہیں. ابھی چل رہا ہے آج کل کون سا ایشیا کپ چل رہا ہے, وہ انڈیا کسی سے ہار جائے, وہ پاکستان سے ہار گیا, ان کی حالت ٹائٹ ہوئی تھی. تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. پلیز گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کر سکتی, غریب انفارچونیٹلی بیگرس کین ناٹ بی چوزرس, بٹ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے دے ہیو دی اپرچونیٹی, وہ کر سکتے ہیں. پراپرٹیوں سے نکلیں, ریسٹورینٹ کھولنے سے نکلیں, تھوڑا سا انوویٹ کریں فار دا لو آف گاڈ. بٹ اینی ویز تھوڑا سا میں غصے میں آ گیا بیکاز بار بار جو ہے یہ کانورزیشن ہو رہی ہے اینڈ انفارچونیٹلی کوئی آؤٹ کم نہیں نکل رہا. شعیب بھائی مجھے آپ بتائیں, ہاؤز یور تیاری کیسی ہے ابھی آسٹریلیا کی؟ جی جیسا کہ ابھی میں آپ کو یہ کہتا کہ کافی جو ان کے پلیئرس ہیں تو وہ سارے ٹورنامنٹس کھیل رہے ہیں, اور ابھی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ٹورنامنٹ ہی نہیں ہو رہا. تو ہم یہی ہے کہ جیسے عقیل خان ہے ہمارے پاس لیجنڈ, تو ابھی ہم کوئی 15-20 دن سے کیمپ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے تیاری کر رہے ہیں. کلے کورٹس تو وہ ہم نے بنائے ہیں, پہلے بنے نہیں تھے تو ہم نے وہ تھوڑے سے اچھے کیے. تو یہی ہے کہ کافی ابھی بھی جیسے کہ میں لاسٹ گیا تھا ڈیوس کپ کے لیے انڈیا کے ساتھ, تو قزاقستان میں ہو رہا تھا, لیکن ان کا اتنا کراؤڈ آیا تھا تو میں تو پریشان ہو گیا, کیونکہ پہلی ٹائس تھی. اور جب ہم پاکستان والے تھے تو میرے ساتھ صرف میرے ٹیم والے تھے, تو میں جب آتا تھا تو میرا کوچ مجھے کہتا ہے کوئی بات نہیں بیٹا گھبراؤ مت. تو کراؤڈ سے بھی کافی فرق پڑتا ہے, اگر کراؤڈ دیکھیں تھوڑا سا سپورٹ کریں. جیسے ہمارا بھی لتھوانیا کے ساتھ ہوا تھا, تو اگر ہم جیتے ہیں تو صرف ہم کراؤڈ کی وجہ سے جیتے ہیں. اچھا. کیونکہ ہمارا جو کراؤڈ تھا وہ اتنے پمپ اپ تھے, اور جا کے سامنے ان کو کہتے تھے, کان میں کہتے تھے کہ یار تم لوگ مجھے جتنا سپورٹ کرو گے تو میں یہ میچ جیت جاؤں گا, اگر تم لوگ چپ بیٹھو گے تو میں نہیں جیت سکتا. تو جا کے کراؤڈ کی وجہ سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر ٹینس نہ دیکھنے جاؤ, جب ڈیوس کپ آتے ہر سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, پاکستان میں ہوتا ہے, تو آپ جا کے صرف کراؤڈ جو ہمارا کراؤڈ ہوتا ہے جیسے PSL میں جا رہے ہوتے ہیں, اگر اس کا آدھا کراؤڈ بھی ہمارے ٹینس میں آئے تو شاید ہماری ٹینس اور بہتر ہو جائے. ہم خود پمپ اپ ہو جائیں گے کہ اتنے کراؤڈ کے سامنے نہیں ہارنا, کم از کم ہمارا کراؤڈ ہمیں چیئر کر رہے تو ہم خود بھی جان ماریں گے. تو میک سینس. عبداللہ آپ مجھے بتائیں, اب آپ نے کہا ایک تو آپ کا راؤٹ یہ ہے کہ پوٹینشلی مے بی اسکالرشپ پہ کر کے US جائیں اور وہاں پہ یونیورسٹیز دین انویسٹ ان یو اینڈ یور کیپیبلٹی, بٹ اسیومنگ دیٹ ڈزنٹ ورک آؤٹ رائٹ, اینڈ obviously you've thought of something کہ یار میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یار ٹھیک ہے میں کھیل رہا ہوں جب تک کھیل رہا ہوں, نہیں ہوا تو چھوڑ دوں گا. آگے آپ نے ویسے ڈگری کا کیا سوچا ہے, کون سی ڈگری پرسو کریں گے؟ پرسنلی میں تو پلان A پہ ہی رہتا ہوں, مطلب میرا یہ ہے کہ اس میں ہوگا تو آئی کیپ ٹرائنگ. اور اسام الگ سے جب بھی ہم لوگ کھیلتے ہیں, جب بھی وہ ہی آلویز سیز کہ اٹ ٹک می 10 years ٹو گیٹ اے اسپانسر, کیونکہ وہ سارا 27 تک اپنے اس پہ کر رہے تھے. جب انہوں نے ومبلڈن کے لیے کوالیفائی کیا فار دا فرسٹ ٹائم ان 2007, تب جا کے ان کو پیپسی کا فرسٹ ان کی اسپانسرشپ تھی. تو آفٹر دیٹ ایون آفٹر بیٹنگ راجر فیڈرر ان کو وہ زیادہ وہ نہیں ہوا. دین US Open میں دین بیٹ راجر فیڈرر جی 2009 twice, once in 1999 and وہ under 18 میں, and then in 2009 men's میں. Unbelievable, are you serious? جی تو قوم کو پتہ کیوں نہیں ہے یہ بات؟ قوم کی طرف سوئی پڑی. اچھا انٹرسٹنگ بھائی بتاتے ہیں ہمیں کہ نیور لوز ہوپ, ٹرسٹ دا پروسیس, کیپ آن گوئنگ, اور ان شاء اللہ اٹ ول. تو اگر آپ نے کہا کہ میں نے تو کچھ اور سوچنا ہی نہیں, میں تو جانا ہی ہوا ہے, آپ نے میرا سوال ہی ختم کر دیا اس پہ. شعیب بھائی مجھے ایک بات بتائیں, تھوڑا سا وہ موڈ چینج کر رہا ہوں. یہ پٹھان لوگ کیوں آج کل ہر جگہ پہ چھائے ہوئے ہیں یار؟ آپ کی کرکٹ ٹیم میں بھی پٹھان بھر دیے آپ نے, ٹینس میں بھی پٹھان ہے, مطلب کیا سسٹم چل رہا ہے؟ جی جیسے کہ اکثر میں نے نوٹ کیے ایز اے پٹھان, جیسے کہ میں تھا
تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دھوپ سے مسئلہ نہیں ہوتا, ہر ٹائم ٹریننگ, تو ہمیں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے جینیٹک ہے, یہ آپ کی خون میں بھرا ہوا ہے؟ جی کافی, جیسے کہ میں نے تو دیکھا ہے, تو میں جہاں یہ قمر زمان اور یہ وقاص محبوب, یہ سارے لوگ جو لیجنڈ رہتے, تو بیسکلی میں بھی ادھر کہیں ہوں. تو میرے اکثر لوگ میرے سے یہ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ ٹینس میں کدھر گھس گئے ہیں, آپ اسکواش میں کیوں نہیں ہے, کیونکہ کافی آپ کے محلے میں تو سارے اسکواش والے ہیں. تو یہ ہے کہ میں نے جو نوٹ کیے, تو ہمارے جو لیجنڈ رہ چکے ہیں, تو پٹھان یہ ہے کہ کبھی ہار نہیں مانتے, ہر ٹائم ٹریننگ. جیسے کہ بیسکلی ابھی میں ٹریننگ کرتا ہوں, تو میں آرام سے 6-7 بجے اٹھ کے 1 گھنٹہ فٹنس کرتا ہوں. پھر میری اکیڈمی ہے 9 سے 1 تک, وہ پھر میں کرتا ہوں. پھر میں 3-3:30 بجے آتا ہوں, پھر میں فٹنس کرتا ہوں, پھر جا کے 6-7 بجے واپس پھر جم جاتا ہوں. تو بیسکلی جب آپ کا ڈیلی کا روٹین ہے؟ جی ڈیلی کا, پورے سال کا ڈیلی کا روٹین ہے, یہ کیمپ کا روٹین ہے؟ نہیں, بیسکلی پورے سال کا روٹین ہوتا ہے. تو بیسکلی جب میں اینڈ کر رہا ہوتا ہوں, تو 10 بجے رات کو کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ ہے کہ مجھے کبھی مسئلہ نہیں ہوتا, ہر ٹائم ٹریننگ. تو میری زندگی میں جو اہم چیز ہے وہ ٹریننگ ہی ہے بس. اچھا نہیں, اور سو ایک تو آپ وہ کھیل رہے ہیں, ٹورنامنٹس کھیل رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے آپ کو ٹورنامنٹ ایک جو جیتیں گے اس کے آپ کو عوض پیسہ ملے گا. بٹ اگر میں کہتا ہوں, میں ایزیوم کرتا ہوں آپ نے سال کا 5 لاکھ روپیہ جیت لیا. 5 لاکھ روپے کا مطلب کیا ہوا جی؟ مہینے کا 40,000 روپیہ, بارنگ آل دا کاسٹس جو کہ آپ کو اس پہ آتی ہیں. 40,000 میں تو آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, آپ کا کوئی کرایہ بھی ہوگا اس کا؟ جی بالکل, جیسے کہ مجھے ایک اکیڈمی کا اسپانسر بھی ہے, تو وہ بیسکلی پاکستان ٹینس فیڈریشن ہے اکیڈمی. دین دا فیڈریشن ہیلپس یو سسٹین یو, کہ کچھ نہ کچھ منتھلی اسٹائپنڈ مل جاتا ہوگا جو کہ نہیں, بیسکلی ہماری جو اکیڈمی ہے NTC نیشنل ٹریننگ سینٹر, تو بیسکلی اس میں میرا یہ ہے کہ کھانا پینا رہنا اور ساتھ میں جو ٹریننگ فری ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہیں ہمارے خود بھی اپنے خرچے ہوتے ہیں, پروٹین اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ وہ ایک حد تک اسپانسر کرتے ہیں. تو یہ بھی کافی انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی اچھے پلیئرز ہوتے ہیں 10-15, وہ پاکستان ٹینس فیڈریشن اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اکیڈمی میں رکھے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اکیڈمی میں ہم آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں. کم از کم ہمیں کوچ اچھے ملے ہوتے ہیں, ٹریننگ اچھی مل رہی ہوتی ہے. تو ڈائٹ اس لحاظ سے اچھا نہیں ہوتا, لیکن ہم خود کور کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم جا کے خود. تو وہ جو ایکسٹرا خرچہ ہے وہ کہاں سے کور ہو رہا ہے؟ مطلب آر یو ورکنگ سم ویئر, یا آپ کو کوئی, کیونکہ اسپانسرز آئی ڈونٹ تھنک دیر آر اسپانسرز رائٹ ناؤ. جی بالکل, جیسے کہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں, گھر سے گا رہے ہوتے ہیں, یا ٹورنامنٹ سے تھوڑے بہت بچا کے ہمیں پتہ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کافی اکثر ٹورنامنٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے مائنڈ سیٹ جو ہے 2 طرف پہ ہوتا ہے. نمبر 1 ہم نے فائنل بھی جیتنا ہے, دوسری طرف ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلو اگر ہم نے یہ 1.5 لاکھ کمایا, جس کی وجہ سے ہم جا کے 2-3 مہینے آرام سے اور بھی ٹریننگ کر لیں گے, تو ہمارے لیے ٹورنامنٹ بھی کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے بھی تھوڑے بہت کمانے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریننگ ہماری چل رہی ہوتی ہے. تو جس کی وجہ سے لوگ اکثر میرے سے سوال کرتے ہیں, کیونکہ میں پاکستان میں اللہ کا شکر ہے بھی اچھا کھیل رہا ہوں. تو عقیل خان کو میں نے ابھی 3 دفعہ جو ہے بیٹ کی ہے, جو ابھی مجھے خود بھی نہیں پتا کیسے کی ہے. تو لوگ مجھے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے عقیل خان کو ہرایا, تو آپ جا کے باہر کیوں نہیں کھیلتے ہیں. تو میں ان کو, تو لوگ مطلب مشورے تو کافی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ جاؤ باہر کھیلو, US اوپن تک آ جاؤ, آپ کو پیسے مل جائیں گے, آپ کو نام مل جائے گا یہ. لیکن لوگوں نے آج تک مجھے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کو ٹورنامنٹ کے لیے کیا چاہیے, کیسے اسپانسر چاہیے, ٹکٹ چاہیے آپ کو, کھانا پینا رہنا چاہیے. تو میں کافی اکثر میرے 1-2 دفعہ بات بھی ہوئی تھی. تو جب میں نے اسپانسر کے لیے بات کی, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے کہ آپ کی رینکنگ کیا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تو ہم کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلے, کیونکہ ابھی تک کوئی اسپانسر ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تو کوئی رینکنگ نہیں ہے. تو وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ آپ جب رینکنگ بناؤ تو ہم انشاءاللہ آپ کو اسپانسر کریں گے. تو میں بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں تھوڑا بہت بھی اسپانسر ملے ٹکٹ کا, جیسے کہ اگر ہمیں 1 سے ٹکٹ کا اسپانسر مل جائے, 1 سے کھانے پینے رہائش کا تھوڑا بہت, تو ہم کچھ خود بھی کر لیں گے. تو یہ ہے کہ اگر ہم, جیسے کہ مجھے امریکہ سے 1-2 دفعہ مجھے کانٹریکٹ کا سائن آیا تھا کالج کے لیے. تو بیسکلی میرے ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر تم نے ٹینس آگے کھیلنی ہے انشاءاللہ صرف پاکستان کے لیے کھیلنا ہے, ورنہ تم بس ٹینس پھر چھوڑ دو, پھر نہیں کھیلو تو بہتر ہے. تو بیسکلی میرا بھی یہی گول ہے کہ انشاءاللہ کھیلنا ہے پاکستان کے لیے. تو جس کی وجہ سے اگر میں, جیسے کہ میرا ایک UTR بھی ہوتا ہے, اگر آپ کا 12 UTR ہو تو آپ کو امریکہ میں جا کے اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں اور کالج میں آرام سے ایڈمیشن مل جائے, جس کو آپ کو پے بھی ملتا ہے. تو بیسکلی ان کا بھی مجھے کانٹریکٹ آئے تھے, لیکن میں نے وہ انکار کر دیے تھے, ریجیکٹ کر دیے تھے, کیونکہ بس کھیلنا ہے صرف پاکستان کے لیے. تو بیسکلی میرے لیے ٹینس اہم ہے, کیونکہ میں نے اسٹڈی بھی, جو ابھی میں پچھلے دنوں یہی اسٹڈی کر رہا تھا کہ میں ٹینس اور اسٹڈی دونوں بہت مشکل سے چلاؤں گا. تو یہ کہ انشاءاللہ اگر پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, تو جس کی وجہ سے مجھے اسٹڈی چھوڑنا پڑا اور میں صرف ٹینس میں آ گیا ہوں, صبح شام ٹینس ہی ہے. صحیح ہے.
We're going to wrap this up around 47-minute mark. Abdullah, would you like to say something towards the end of it? بس یہ کہ انفارچونیٹلی ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے وی ڈنٹ فائنڈ اسپانسرز, لیکن ایک جرمن کمپنی ہے وچ اسپانسرڈ بوتھ آف اس ریسنٹلی. تو وہ اسٹرنگز اور گرپس کا کافی خرچہ ہوتا ہے سال کا. تو دے ور لائک اگر آپ اپنے انسٹاگرام پہ ہماری شرٹ کے ساتھ ایک فوٹو کھینچ لیں گے تو ویل اسپانسر یو فار دا ایئر اسٹرنگس کا اور گرپس کا. تو دیٹ واز گریٹ آف دیم, ریئلی نائس آف دیم کہ مجھے شعیب کو انہوں نے کیا تھا. تو آئی تھنک پاکستان میں اگر ایسے اور کارپوریٹ سیکٹرز ہوں, جتنی بھی کمپنیز ہیں, اگر اف دے یعنی مطلب ایسا کچھ ہو جائے ان کے ساتھ بھی, تو آئی تھنک اٹ کین ہیپن ان پاکستان ٹو. انفیکٹ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا. کارپوریٹ میں جیسا پولو کے اوپر مجھے پتہ بڑا انویسٹمنٹ ہوتی ہے, حالانکہ پولو کوئی نہیں دیکھتا ہے سچ, لیکن وہ ایک ذرا سارٹ آف لائک کارپوریٹ سیکٹر کا نا, وہ ایک بگ بوائز کلب ہے جو کہ آپس میں وہ ٹورنامنٹس بھی کرواتے ہیں, پیسہ بھی لگاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو کارپوریٹ سیکٹر بالکل بھی نہیں کرتا. آر دیر نو کارپوریٹ سیکٹر ٹیمز اور اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ, یا ٹورنامنٹس لیٹس سے ٹیلینور پریزنٹس ٹینس پاکستان ٹینس کپ, جو جنرلی یہ ٹینس کے ایونٹس ہو رہے ہیں, یہ کون کروا رہا ہے؟ آرمی کروا رہی ہے, ایئر فورس ہو گیا اور پی ٹی ایف ہو گیا, کوئی پرائیویٹ اسپانسر ہو گیا, یعنی مطلب کوئی شاپ ہو گئی, کوئی کمپنی ہوگی جیسے نیزا ہے مطلب اسپورٹس کی. تو بیسکلی ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی یعنی کہ پراپر کارپوریٹ نہیں گھسا ہوا اس کے اندر جو کیا کہ وہ کر رہا ہوں. انٹرسٹنگ اگین another opportunity. Guys, thank you so much for coming in and sharing all that insight, and I particularly to you Shoaib, I hope کہ انشاءاللہ آپ جائیں اور جا کے یہ والا جو لیگ ہے یہ جیتیں. Lots of good luck and I'll be rooting for you. For all of you guys, اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں 16 تاریخ کی رات کو یہ پوڈ کاسٹ رہی ہے, تو I'm not sure کہ جو پہلا میچ ہے ان کا وہ ہو گیا یا نہیں ہوا ڈے 1 کا, لیکن ڈے 2 کو ضرور دیکھیے گا. پی ٹی وی اسپورٹس اس بار اس کو نشر کر رہا ہے. جتنے زیادہ آپ دیکھیں گے, جتنی زیادہ ویورشپ آپ دیں گے, جو ان کی تمام باتیں ہیں, اگر آپ کو اس کو سن کر تھوڑا غصہ آیا اور اس غصے کے بعد آپ نے وہ میچ نہیں دیکھا, تو پھر شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ نے 1.5 روپے کچھ نہیں کیا, کیونکہ آپ کی ویورشپ جب جائے گی تو پھر جا کے پی ٹی وی اسپورٹس جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم کا بھی میچ دکھائے گا کہ یار لوگ انٹرسٹڈ ہیں. تو پہلا تو یہ کہ وہ تمام لوگ جو کہ ٹینس میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹڈ ہیں, پلیز واچ دا میچز, سپورٹ یور ٹیم. پیپل ان آسٹریا, اگر آپ یہ سن رہے ہیں آج رات کو, تو جائیں اور جا کے اگلے دن ان کا میچ ضرور دیکھیں. بٹ مور امپورٹنٹلی میں وائڈر بات کرنا چاہوں گا, پھر سے کرنا چاہوں گا تاکہ دماغ میں یہ گھس سکے. پاکستان میں آئی نو اسپورٹس انتھوزیاسٹ بہت زیادہ ہیں, فٹ بال کے بھی ہیں, فٹ بال کے بہت زیادہ ہیں, کرکٹ کے تو ہیں ہی بہت زیادہ. یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, پلیز اس کو سمجھیں. مے بی پیپل کین گیٹ ٹوگیدر, مے بی دے کین سٹ ڈاؤن, فگر آؤٹ. People are investing tons of cash in startups, in apps and in all of those things, جو کہ sure some of them will work, some of them might not. There is an incredible opportunity in sports. Sports کے اندر honestly it's as simple as, it's really the model is very simple. آپ کے پاس ایتھلیٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کو صرف اور صرف ایک ایونٹ مینیجر, وہ ایونٹ مینیجرز ہیں پاکستان میں, وہ ڈانس پارٹیاں کرا کے اس کے ٹکٹ بیچ لیتے ہیں. اسپورٹس کو بھی آپ ایز این ایونٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں. آپ کانسرٹس کروا رہے ہیں, آپ اس کو بھی سائڈ پہ رکھ کے 2 منٹ کے لیے آپ اسپورٹس کو کر سکتے ہیں, بیکاز اٹس ریئلی جسٹ اباؤٹ, اگر آپ مارکیٹیئر ہیں تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چیز کو مارکیٹ کرنا ہے. آپ نے شہروں کے درمیان لڑائی کرانی ہے, آپ نے ملکوں کے درمیان لڑائی کروانی ہے, آپ نے صرف اور صرف جو ہے نا لوگوں کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلنا ہے کہ اس سینٹیمنٹ کے کھاتے میں وہ ایک دفعہ اٹریکٹ ہو جائیں, چاہے وہ اٹریکٹ ہوں اسٹیڈیمس کو بھرنے کے لیے, چاہے وہ اٹریکٹ ہوں کسی قسم کی لائیو اسٹریمنگ کروانے کے لیے. بٹ ونس دیٹ ہیپنس, ونس دا بال رولز, دی اماؤنٹ آف منی ان اسپورٹس از انکریڈیبل. ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں, چاہے آپ NFL دیکھ لیں, چاہے آپ انگلش پریمیئر لیگ دیکھ لیں, چاہے آپ دنیا کی تمام لیگس دیکھ لیں, دیز آر آل پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائزز میکنگ انکریڈیبل اماؤنٹس آف منی. اینڈ سو I would definitely urge کہ somehow ہمارے جو انوویٹرز ہیں, نان ایتھلیٹک انوویٹرز, بزنس مین, دے نیڈ ٹو کم ان اینڈ فائنڈ اے ماڈل جس میں بار بار جو ہم یہ کانورزیشنس کرتے ہیں کہ ہمارے ایتھلیٹس کو انف فنڈنگ نہیں مل رہی, انف اٹینشن نہیں مل رہی, انف اسپانسرز نہیں مل رہے. آئی تھنک اٹس اے سالویبل پرابلم. It's only that we have to, it's just something that's right there in front of us, but we're not thinking about it. So just wanted to say that, and maybe it might connect some dots, and maybe some corporate sector folks can sit together and begin to sort of sandbox کے اندر کچھ ایسے ideas لے کر آئیں جس سے ہم آگے کچھ دیکھ سکیں. But anyways guys, thank you so much for coming in and sharing all the insight. Best of luck for the matches in the future endeavors. For all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں تک ہماری کانورسیشن پہنچے گی. آڈیو پلیٹفارمس والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والے ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کا اشارہ کو, you can support the channel if you'd like. We accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts.
تھوڑی سی میری زبان ابھی بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہے, تو آئی ووڈ لائک یور اوپینین آن کہ ہاؤز دا اسپیچ, ہاؤ ڈو یو لائک دا سیزن سو فار, اینڈ یو نو ہاؤ ڈو یو واٹس یور فیڈ بیک ناؤ دیٹ ویئر بیک. بٹ اینی ویز دس واز سید مزمل حسن زیری. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.